جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے گاوا، جسے دوسرے الفاظ میں امرود کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو چیزیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ پھل ہیں یا دوسرے اجناس ہیں، وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ان کے فائدے کے لیے اور موسم کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے عرض پر جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ تو اس کے لیے امرود ایک جو ہے مشہور پھل ہے جو کہ وٹامن سی کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ ایسے لوگ جن میں وٹامن سی کی کمی ہے اور وہ وٹامن سی کے کیپسول وغیرہ یا ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ امرود ایک انتہائی مفید جو ہے پھل ہے، جو کہ وٹامن سی کی کمی کو بہت شدت سے بہت جلدی پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے سب سے زیادہ جو وٹامن سی ہے وہ امرود کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اردو میں امرود کا نام دیتے ہیں، پنجابی میں امرود کا نام دیتے ہیں، عربی میں کمشری، کناری یا جامع پھل کا نام دیا جاتا ہے، بنگالی میں پیارا ہے۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے نام ہیں جس سے جو ہے اس پھل کو پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے کیمیائی اجزاء کی طرف توجہ دیں یا کیمیائی اجزاء کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں پروٹین جو ہے 1% ہوتی ہے، نشاستہ دار اجزاء جو ہیں وہ 17.2% ہوتے ہیں، اس کا جو ریشہ دار ہے، ریشہ دار قبض کشا جو اجزاء ہوتے ہیں وہ 5.6% ہوتے ہیں، نباتاتی گھی جو ہے وہ اس کے اندر 6% ہوتا ہے، معدنی نمکیات جو ہوتے ہیں وہ 7% ہوتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ 75% ہوتا ہے، سوڈیم 4% ہوتی ہے، کیلشیم 16%، فاسفورس جو ہے وہ 33% ہوتا ہے، نائسین 1% ہے، فولاد جو ہے اس کے اندر 4% ہوتا ہے، رابوفیلین 6% ہوتا ہے، اور ایسکاربک ایسڈ 15% ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ گلوکوز اور وٹامن اے اور سی 220% ہوتے ہیں، اور اس کے جو درخت کی جو چھال میں ہوتی ہے، جو اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس میں 25% ٹارٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ امرود 100 گرام پھل میں وٹامن سی جو ہوتا ہے 350 ملی گرام پائی جاتی ہے۔ اگر وزن کے لحاظ سے امرود 100 گرام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وٹامن سی جو ہے 350 ملی گرام جو ہے اس میں سے وٹامن سی جو ہے وہ آپ کو ملے گی، جبکہ باقی جو ترش شدہ پھلوں میں 100 گرام پھل میں 20 تا 30 ملی گرام پائی جاتی ہے۔ 200 گرام میں امرود سے 500 حرارے ملتے ہیں، تو یہ ایک عمدہ چیز ہے وٹامنس کے لحاظ سے۔ اگر اس کے ہم مزاج کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو مزاج اس کا سرد ہے، درجہ اول میں مائل بحرارت اور تر ہے، درجہ اول میں مائل بحرارت ہوتا ہے، خوشبودار ذائقے دار ہوتا ہے یہ، اور مختلف علاقوں میں مختلف ذائقے سے یہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں، جو ان کے کیمیائی اجزاء ہیں، وہ سب میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے فوائد کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو مفرح مقوی ہے، ملین ہے، تقویت ہاضمہ ہے، تقویت دل، ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے اور دل کو جو ہے طاقت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ معدے کے لیے بھی یہ طاقتور ہے، اور زکام ہو گیا، بواسیر ہو گئی، نکسیر ہو گئی، کمی بھوک ہو گئی، گلے کے لیے اگر اس کے چھال کا جو شاندے سے غرارے کیے جاتے ہیں تو گلے کے جو مسائل ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جاتے ہیں۔ چھال کو اگر پیس کر بچوں کے خروج المقد میں مقامی طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے ان کے جو اندر ورمز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیڑے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھولوں کا اس کے جو امرود کے پھول ہوتے ہیں ان کا اگر لیپ آنکھ کے اوپر کیا جائے تو وہ ورم کو تحلیل کرتا ہے۔ امرود جو ہے پیٹ کے کیڑوں کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے جو پتے ہیں وہ دستوں کے لیے مفید ہیں، امرود قبض کو دور کرتا ہے، پیاس کم کرتا ہے، فرحت بخش میوہ ہے، بواسیر خونی ہو، تیزابیت آنتوں کی ہوا ہو گئی، معدے کی جلن ہو گئی، پرانی بد ہضمی ہو گئی،
دائمی قبض اور جگر کا فیل کو بھی یہ درست کرتا ہے۔ اور منہ کے اندر جن کے پانی وغیرہ رال وغیرہ بہتی رہتی ہو تو اس کے لیے بھی امرود جو ہے بہترین درجہ رکھتا ہے۔ پیٹ کے اندر افارہ پیدا ہو رہا ہے یا ہوا کا خارج ہونا ہے، آنتیں صاف کرتا ہے اور پیٹ ہلکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ امرود جو ہے بواسیر کے مسوں کی جلن کو دور کرتا ہے، یہ 3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے تقریباً یہ لگاتا ہے اور معدہ جو ہے اسے ہضم کر لیتا ہے۔ اگر جسم کے اندر بلغم پیدا ہو رہی ہے تو یہ بلغم کے اخراج کا سبب بنتا ہے۔ سونگھنے سے اگر قے آ رہی ہو تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گڑبڑ کی شکایت ہو تو اللہ کے حکم سے امرود کے پتے 1 سیر پانی میں ابال کر 3 دن پینے سے ہمیشہ کے لیے پیٹ بالکل ٹھیک اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ پتوں والے ابلے ہوئے پانی سے غرارہ کرنے سے جو منہ کے امراض ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امرود جو ہے وہ تقویت قلب ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، اور اگر اس کی دھڑکن میں کمی بیشی آ رہی ہے تو اس کی جو دھڑکن ہے دل کی اس کو نارمل کرتا ہے، پتلے خون کو گاڑھا کرتا ہے، کھانسی نزلہ میں بہت مفید ہے، ہاضمہ درست کرنے والا یہ پھل ہے۔ ہاں، امرود کھانا کھانے کے فوراً بعد احتیاط یہ کرنی ہے کہ امرود جو ہے وہ اگر آپ نے کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد آپ نے امرود نہیں کھانا، وہ نقصان دہ ہے، وہ ہضم نہیں ہوگا۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے اس سے بلغم پیدا ہو کر دیتا ہے، اس کے بیج جلد ہضم نہیں ہوتے۔ زیادہ کھانا جو ہے امرود کا وہ پیٹ بھاری کر دیتا ہے۔ برسات کے موسم میں کھانا جو ہے اس کا ہیضہ کا مرض بنتا ہے، اور اگر امرود کو رات کے وقت استعمال کیا جائے تو وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بھی ہیضے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسے دن کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش کیجیے گا دوپہر کے کھانے میں یا ناشتے سے پہلے، دوپہر کے کھانے سے بھی پہلے اسے استعمال کر لیں اور ناشتے سے بھی اسے پہلے استعمال کریں۔ اگر آپ اسے پہلے استعمال کر لیں گے تو ایک تو یہ آپ کے معدے کے اندر جو ہاضمہ ہے اس کو درست کرے گا، اس کے بعد جو بھی غذا آپ کھائیں گے تو اس کو اللہ کے حکم سے جو ہے ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوگا، اس کو ہضم کرے گا۔ اور اگر پیٹ کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ ہیں یا ورم وغیرہ یا جلن کا معاملہ ہے تو اس کے کھانے سے وہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امرود ایک بہت ہی عمدہ پھل ہے، اور یہ جن کا معدے کا مسائل ہیں تو اسے غذا سے پہلے جو ہے 1 پاؤ سے آدھا کلو تک کوشش کریں۔ 1 پاؤ بہت ہے کیونکہ زیادہ جو اس کا خوراک ہے وہ بھی ہضم نہیں کرے گی، اس لیے پاؤ کے نزدیک 2 سے 3 دانے جو ہے وہ آپ کھانے سے پہلے جو ہے استعمال کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر قبض کا ایشو آ رہا ہے تو قبض ٹھیک ہو جائے گی، اگر معدے کے اندر وہ افارہ وغیرہ ہے، گیس وغیرہ خارج ہوتی ہے، گیس بنتی رہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، ورم آئی ہوئی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور پخانہ کھل کے آتا ہے، اس کی وجہ سے بواسیر کے مسوں میں جلن میں یا درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے، بواسیر کو بھی یہ ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ پیاس میں کمی لاتا ہے، پیاس کم لگتی ہے اس کی وجہ سے جسم کے اندر تری پیدا کرتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس لیے اپنی زندگی کے اندر، اپنی خوراک کے اندر اس کو لازمی استعمال کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ السلام علیکم۔